अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉवल के लास्ट पार्ट को। इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई उस पर झुका, उसकी गाल थपथपा रहा था। चंद लम्हे वो गायब दिमागी से लेटी रही। फिर जब जहन सोचने समझने के काबिल हुआ तो हड़बड़ा कर उठ बैठी। थैंक गॉड तुम्हें होश तो आया। पिछले 24 घंटे से बेहोश हो तुम। शाहवेज अली खान ने बगौर उसके मद्धम पड़ी रंगत का जायज़ा लिया और लापरवाही से बोला, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे घर से उड़ाओ, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसे सिसकते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अगर तुम सब कुछ कबूल कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने महज अबिहा शाह को टटोलना चाहा। हाँ मैंने ही तुमसे बात की थी, मैंने ही तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। देखो मैंने सब कुछ मान लिया, मुझे घर छोड़ाओ, मुझे मामा के पास आना है। बिलक रही थी। उसके इकरार पर शाहवेज अली खान पर इश्ताल गालिब हुआ था। मरो यहीं सर पर सड़ती रहो, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। उसने अंगशत शहादत से उसे वार्न किया और पूरे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। तुम कब तक आ रहे हो अरहम? मैं मज़ीद उसे नहीं संभाल सकता। उसने फ़ौरन अरहम से रब्ता किया। बस मैं पहुंचने वाला हूँ, तो फिक्र मत कर, तो उसे छोड़कर ऑफिस का एक चक्कर लगा ले। नहीं यार, मैं उसे किसी के हवाले नहीं करना चाहता। अकेली लड़की और खूबसूरत भी हद से ज़्यादा। मैं नहीं चाहता कि किसी की मैली नज़र उस पर पड़े। वैसे तो दोनों मुलाजिम मैंने घर से मंगवाए हैं और दोनों ही भरोसे के हैं, मगर फिर भी मुझे खौफ आता है। मैं खुद उसकी निगरानी करूँगा। उसका पर्स और मोबाइल शाहवेज अली ख़ान ने अपने कब्जे में ले लिया था। पहले पर्स में उसका ID कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह थे जो वो ब्लॉक करवा चुका था। सेल फ़ोन उसने ऑफ़ करा दिया था ताकि कोई राब्ता मुमकिन ना हो सके। अच्छा ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। ओके जल्दी मिलते हैं फिर, शाहवेज अली खान ने कहा और कॉल कट कर दी। उन पेपर्स पर साइन करो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। क्या है इन पेपर्स में? निकाहनामा है, शाहवेज खान ने मुख्तसर कहा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? उसके पाँव तले ज़मीन सड़क गई। मैंने वजाहत नहीं मांगी। इन पेपर्स पर साइन करो और आज़ाद हो जाओ, वरना मैं किसी सूरत में तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। उसका अंदाज दो टोक था। नहीं करूँगी साइन, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। वो बेबसी से चिल्लाए। ओके फिर टेक केयर, जब अकल ठिकाने आ जाए तो बता देना। और हाँ खाना खा लो, मैं मज़ीद ड्रामाबाजी में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो दरश्ती से कहता कमरे से बाहर निकल आया और अबिहा शाह अपनी ज़िंदगी की बर्बादी पर एक बार फिर नोहा का ना थी। मुबारक हो, मेरा यार तो ज़बरदस्ती का दूल्हा बन गया। और हमने उसे बड़े तमस्कर से मुबारकबाद दी। ऐसा मत कहो अरहम, तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? अब यार तो उसे माफ़ भी तो कर सकता था। मेरी किताब में माफ़ी जैसे अल्फाज नहीं है अरहम। उससे मेरे प्यार को खेल बनाया, मुझे सारी दुनिया के सामने तमाशा बनाया। अब मैं उसे तमाशा बनाऊंगा। आइंदा वो कभी कुछ ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगी। और वैसे भी उसका खुद अपना गुनाह कबूल किया है। वो जहर खंद लहजे में बोला। 3 दिन की जिद के बाद बिल आखिर अबिहा शाह को हार माननी पड़ी और अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए और फतह से सरशार वो शख्स फ़ौरन उसे शाह पैलेस छोड़ गया था। उसे 3 दिन बाद यूं वीरान सी देखकर हमारा शाह का दिल दहल गया था। वो कहाँ थी पिछले 3 दिनों से? उसे उन गुज़िश्ता दिनों में उसके साथ क्या हुआ? ऐसे हज़ारों सवाल थे मगर वो किसी भी सवाल को जवाब देने से कासिर थी। डॉक्टर ने उसे तफसीली चेकअप किया था। उन्हें शदीद ज़हनी डिप्रेशन और दबाव जिसकी वजह से ये बेहोश हो चुकी थी, उनमें से परेशानी और टेंशन को दूर रखे। मैंने उन्हें ख्वाब आवर अद्वियात दे दी हैं, उन्हें आराम करने दें, इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। डॉक्टर ने तसल्ली दी। तो रेहान शाह उन्हें बाहर छोड़ने चले गए। पिछले 1 हफ्ते से वो चुप की बिलक ओढ़े थे। एक शख्स की वो बीवी बन चुकी थी। ये उसका इस कदर शर्मनाक था कि वो बेगुनाही के लिए भी लब वार न कर सकी। उसकी तबीयत खराबी के पेश नज़र तमाम जुमला अफराद ने उसके हाल पर छोड़ दिया था। अब यह बेटा कुछ तो खा लो, ये सूप पी लो। हमारा शाह ने बहुत मोहब्बत से सूप पीने पर आमादा किया। वह आहिस्ता आहिस्ता सूप पीने लगी थी जब कुछ सूटेड बूटेड अफराद लाउंज में दाखिल हुए। उनके पीछे वो शख्स भी था जो उसके किरदार को मयूब बना चुका था। अस्सलाम वालेकुम। उसमें से एक बार रौब शख्स ने मुजाफ़े के लिए हाथ बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मासूद के साथ कि मैं आपको नहीं पहचाना नहीं। उसने मुजाफ़ा के लिए बढ़ाते हुए हाथ थाम कर रेहान शाह ने कहा, आइए तशरीफ़ रखिए। जी शुक्रिया, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? रेहान शाह ने पूछा। निकालें इन्हें इस घर से बाहर पापा, ये मेरे गुनहगार हैं पापा। इस शख्स ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उन्हें बैठता देकर वो होश खो बैठी थी और वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। आरिश और अमार शाह उसे वापस अपने कमरे में ले गए। मैं शराज अली खान हूँ, बेवक्त हाज़िरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ शाह साहब, लेकिन मैं अपनी बहू की रुखसती के लिए दरख्वास्त लेकर आया हूँ। कौन सी बहू? आप क्या कह रहे हैं? वो ना समझी के आलिम में बोला। मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 1 साल से आपकी बेटी और हमारा बेटा एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर शायद आपसे खौफज़दा होकर आपकी बेटी ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर शाहवेज ने गुस्से में आकर ज़बरदस्ती वो कुछ लम्हे के लिए रुके ज़बरदस्ती आपकी बेटी से निकाह कर लिया। उन्होंने एक बम फोड़ा था शाह पैलेस के मकीनों पर। ये क्या बकवास है? किसकी इज्जत पर कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आती आपको? उनकी आंखों में खून उतर आया था। मैं आपसे अपने बेटे की गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ शाह साहब, लेकिन बच्चों से कुछ हुआ है उसे हमें ही फहम फरासत से सुलझाना होगा। और जो
जो कुछ بھی آپ کہیں آپ کی بیٹی اب ہمارے گھر کی بہو ہے، انہوں نے کہا، اور پھر تھوڑے سے رد بدل سے تمام رواد انہیں سنا دی، اس کے ہاتھ ہی نکاح نامے میں پیش کر دیے۔ کہنے کو کچھ باقی نہ تھا، جس بیٹی کے منہ میں سونے کا نوالا دیا تھا وہی ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دے گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس راہ چلتی لڑکی کو پکڑ کر اور کوئی نکاح پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ یقیناً اس واقعے میں کچھ نہ کچھ سچائی تھی۔ جو معاملہ اس نہج تک پہنچا تھا۔ ابیحا کو بلاؤ ہمارا، انہوں نے حکم صادر کیا۔ ان کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھی تو وجود ہمارے غم و غصے کے کام رہا تھا۔ ان کی آواز نے شاہ پیلیس کی در و دیوار ہلا دی تھی۔ آپ کیا کرنے والے ہیں ریحان؟ مجھے اپنی بچی پر پورا بھروسہ ہے، ویسا نہیں کر سکتی۔ ہمارا شاہ نے دہائی دی، میں نے کوئی صفائی نہیں مانگی، ہمارا جو کہا ہے وہ کرو۔ ان کے دھیمے لہجے میں بھی شیر کی سی دہاڑ کی لپکتی۔ جی پاپا، وہ دوپٹے میں چھپی وہ نازک سی لڑکی ڈری سہمی سی سامنے آئی۔ آپ اپنی بہو کے لے کے جا سکتے ہیں شراز خان، آج کے بعد اس لڑکی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے مان لیا کہ میری طرف ایک ہی بیٹی ہے، میری ابیحا شاہ نامی کوئی بیٹی نہیں۔ انہوں نے شراز علی خان کو مخاطب کیا اور اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ نہیں پاپا، ایسا مت کریں، مجھے اس طرح ہم خود سے جدا مت کریں، پلیز مجھے اپنی صفائی کا ایک موقع دیں، میں بے قصور ہوں۔ وہ دوڑ کر ان کے قدموں سے لپٹ گئی، انہوں نے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر سیدھ کیا۔ وہ 2 قدم اچھل کر پیچھے گئی، درد کے احساس سے دوہری ہو گئی۔ شاہویز علی خان دوڑ کر آگے بڑھا تھا، پاسوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ریحان شاہ کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھی۔ پاپا، مجھے غلط مت سمجھے، آپ کی نفرت مجھے مار ڈالے گی۔ وہ ایک بار پھر ان کی طرف لپکی۔ چلی جاؤ یہاں سے ابیحا، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ریحان شاہ نے اسے گردن سے دبوچا تھا اور اس کے چہرے پر تمانچوں کی بارش کر دی تھی۔ مجھے کاٹ کر پھینک دے پاپا، مگر مجھے ان کے حوالے مت کریں۔ ہمارا شاہ نے بہت مشکل سے ان کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ان کی شدید حملوں سے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ شاہویز خان نے اسے آگے بڑھ کر باہوں میں بھر لیا۔ اس کی ناک اور دانتوں سے خون بہہ رہا تھا، اس کے رخسار سرخ ہو چکے تھے، ان پر انگلیوں کے نشان ثبت ہو کر رکھے تھے۔ اس کا نچلا ہونٹ بری طرح پھٹ گیا تھا، اس کے لمبے بال بکھر گئے تھے، اس کا دوپٹہ دہلیز پر کہیں پڑا تھا۔ مار ڈالیں گے کیا اسے؟ لے جائیں اسے یہاں سے، پھر کچھ کبھی مت لائیے گا، ہمارا شاہ نے کہا، اور ریحان شاہ کو اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابیحا شاہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شراز خان نے اسے دوپٹہ اوڑھا اور شاہویز علی خان نے اسے باہوں میں اٹھا کر گاڑی کا رخ کیا۔ کیا بیا نے کبھی تمہیں اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا؟ عریشہ ان دونوں کے لیے چائے بنا رہی تھی جب ہمارا شاہ نے اس سے استفسار کیا۔ جی نہیں مما، میری کبھی اس سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی، مما تبسم سے ڈگمگائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کتنا چاہا تھا ہم نے اسے، عریش، کتنی آسائشات دی تھی اسے، کتنی اعتماد تھا اسے، اس پر اس کی زبان سے کسی خواہش کا اظہار ہونے سے قبل اسے پورا کیا تھا تمہارے پاپا نے، اور اس نے بات ادھوری چھوڑ کر اسے سکنے لگی۔ بس کریں ماما، کوئی کیوں اس کی شرمناک حرکت یاد کر کے خود رنجیدہ ملول ہو رہی ہیں؟ جب اس نے ہماری فکر نہیں کی تو آپ کیوں خود کو اذیت میں مبتلا کریں؟ کیسی میں نے اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہارے پاپا کا سر اس نے ندامت سے جھکا دیا ہے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آخر میں بری طرح بلکنے لگی تھی۔ ماما، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، پلیز مت روئیں۔ عریش شاہ نے انہیں خود سے لگا لیا۔ تمہارے معصوم آنکھوں میں تو میں نے کبھی راز نہیں دیکھا تھا، تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا بیا؟ میری بچی، کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسلا تھا۔ وہ لاکھ اس سے نفرت کا اعلان کرتی، مگر تھی تو وہ ان کا جگر کا ٹکڑا، ان کا کرب ماں کا کرب تھا، نیزیا کے کوئی جو ان کے جوان میں وجود میں گھڑی جا رہی تھی۔ ابیحا شاہ کے لیے اندلیب خان نے فل ٹائم نرس کا بندوبست کر لیا تھا۔ ڈاکٹر اسے خواب آور ادویات دے کر جا چکے تھے۔ اس کے حلیے کو درست کر کے اندلیب خان بھی لائٹ آف کر کے لاؤنج میں چلی آئی تھی، جہاں ارحم اور شراز خان اور شاہویز علی خان پہلے سے ہی موجود تھے۔ تمہیں معلوم ہے کتنی بڑی غلطی کی ہے تم نے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی شاہویز۔ کسی کو زرد کوپ کرتے ہوئے تمہارا شعور بالکل نہ ڈگمگایا؟ شیم آن یو۔ شہراز خان نے نفرت سے ہنکارا بھرا۔ آئی ایم سوری پاپا، میں خود ہرگز ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی حرکت نے مجھے مشتعل کر دیا تھا، اور مجھے جو بہتر لگا میں نے کر دیا۔ اس کے لہجے میں ندامت کی جھلک بہت نمایاں تھی۔ کس قدر ذلت اٹھائی اس معصوم لڑکی نے تمہارے اس فعل سے۔ اس کے چہرے کے تقدس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہی نہیں کہ وہ کبھی اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتی ہے۔ اندلیب خان نے تعصب سے سر ہلایا۔ کوئی معصوم نہیں ہے ماما، ٹھیک ہے مجھ سے کسی حد تک غلطی ہوئی ہے، مگر کوئی تقدس و تقدیس والی بات نہیں ہے۔ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے بہت بڑی ڈرامے باز چھپی ہے۔ چشم تصویر میں بے ہوش ابیحا شاہ کو لا کر وہ نرم مگر مرتش لہجے میں بولا، مائنڈ یور لینگویج شاہویز۔ شہراز علی خان نے فوراً تنبیہ کی۔ سوری پاپا۔ وہ فوراً شرمندگی سے معذرت کر گیا۔ اگر یہ بات میڈیا تک پہنچ جاتی ہے تو جانتے ہو اس قدر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کوئی ایکشن لے لیتے ہیں تو یہ مسئلہ کس قدر لمبا چلتا ہے۔ خیر، کچھ حد تک مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ میں تمہیں معاف کر دیا۔ شاہویز، ایک گھر کی عزت و تقدس کو داؤ پر لگانے کے لیے میری نظروں میں تم ہمیشہ ایک درجے نیچے ہی رہو گے، اور اگر میں نے تمہیں اس معاملے میں سپورٹ کیا ہے تو میں معاشرے میں اپنے مقام کے دفاع کے لیے، ورنہ میں ہرگز تمہارے ساتھ نہ دیتا۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا اور مزید کسی بحث کا موقع دیے بغیر انہیں اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ماما پلیز پاپا کو سمجھایا، ان کے فیصلے سے وہ بہت ہرٹ ہوا تھا۔ میں کیا سمجھاؤں؟ جو انہیں بہتر لگا، انہوں نے کہا۔ اگر
اگر وہ لڑکی اس جرم میں ملوث ہے اور سزا کاٹ رہی ہے تو آپ نے بھی اس میں برابر کی شرکت داری کی ہے. آپ بھی تو اتنی سزا مستحق ہے. آپ مرد ہیں تو اس لیے ہم آپ کو معاف نہیں کر سکتے. اندلیب خان نے بھی اپنی زوجیت کے حقوق پورے کیے. ارم کو شیراز خان نے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اس کی چیدہ نکات پر بات کر رہے تھے. وہ مغموم سا اپنے کمرے میں پہنچا. سامنے ہی اس کی بیڈ پر وہ سراپا حسن خود سے بے خبر لیٹی تھی. اس کے سوتے ہوئے وہ دیدہ سے خدوخال میں بھی کرب جیسے بصیرہ کر گیا تھا. اس کا نچلا ہونٹ سوجا ہوا تھا, آنکھیں بھی متورم تھیں, نازک سے رخسار دہک کر انگارے ہو رہا تھا. ان پر مثبت انگلیوں کے نشان جیسے اس کی ذلت کی کہانی سنا رہے تھے. شہویز نے اپنی رگیں کٹتی محسوس کی. اس کا دل چاہا سب کچھ بھلا کر اسے اپنے سینے سے لگا لے, مگر چند لمحوں تک وہ اس کے خیال سے چھٹکارا پا چکا تھا. تم نے اچھا نہیں کیا ابھی, میں نے تم سے بہت محبت کی تھی. اس کے رخساروں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو کر اسے نرمی سے کہا اور کمرہ لوک کر کے باہر نکل گیا. جب تم اسے بغیر نکاح کیے بھی سبق سکھا سکتے تھے تو انہیں ہمیشہ کے لیے یہ مصیبت کیوں کر ڈالی. وہ آج کل ارم کے ساتھ اسی گھر کا قیام پذیر تھی, کیونکہ شہویز اس پر صرف ابیحہ شاہ کا قبضہ تھا. اسے دیکھتے ہی وہ آپس سے باہر ہونے لگتی تھی. وہ ہسریائی انداز میں چلانے لگتی تھی اور ہر وہ چیز اس کے ہاتھ رکھتی تھی وہ دیوار میں دیکھ مارتی. چنانچہ کہ اسیر سالت کے پیش نظر اس کی بیداری کے دورانی میں وہ شہویز ہاؤس میں جانے سے پرہیز کرتا. دماغ ٹھیک ہے تمہارا ارم, میں کبھی اس کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ فوراً تب کر بولا, کیوں نہیں سوچ سکتے؟ جب تو نے اس سے نفرت کرتا ہے تو چلا ڈال اس سے اسی نفرت سے. ارم نہ جانے اسے کیا اگلانا چاہتا تھا. بکواس مت کر ارم, ورنہ میں تیرا سر توڑ دوں گا. وہ جرحانہ انداز میں اس کی سے مت بڑھا تھا. خود سے مت بھاگ شہویز, یہ صرف دلاسا ہے جو تو خود کو دے رہا ہے. تو نے اس سے بدلہ لیا ہے, ورنہ تو اس سے اس قدر محبت کرتا ہے. جب اس نے تجھے پہچانے سے انکار کیا تو اس کی سے دوری کے احساس نے تجھے حواس باختہ کر دیا. تبھی تو نے اس سے نکاح کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا. ہاں, جب اس نے تجھ سے کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کیا تو تب تو مشل تھا, مگر اب تو صرف اس سے محبت کرتا ہے میرے یار. اس کا تجھے اتنا خیال ہے کہ اسے تکلیف سے بچانے کے لیے تو نے اس کے سامنے بھی نہیں چاہتا. اور ہم نے دھیرے دھیرے اس کی ذات کے الجھے دھاگے سلجھانے شروع کیے. ایسا کچھ نہیں ہے یار, اس نے خود اپنے جرم کا اقرار کیا ہے. اگر میں اسے ایسے چھوڑ دیتا تو وہ کیسے عبرت پکڑی کسی ایک کردار کو سبق سکھائیں گے تو معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا. وہ اپنے موقف پر قائم رہا. ہاں, اگر تو مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہے تو الگ بات ہے. وہ مزید گویا ہوا, بکواس مت کر, تو جب تک چاہے یہاں رہ سکتا ہے. ارم نے فوراً دلی خلوص سے کہا, اوکے, پھر میں گھر کا چکر لگا کر آتا ہوں. ماما سے ملنے کو دل کر رہا ہے. اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا. ابیحہ شاہ کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی. زندگی میں آنے والے طوفان سے اسے سمجھوتا کر لیا تھا. چپ چاپ اس محل نما قید میں دن گزار رہی تھی. اندلیب اس کی دلجوئی کی حتی دور کوشش کر رہی تھی, مگر وہ لب سے اپنے ہونٹوں کی جنبش پر فکر باندھے تھی. ماما کہاں ہے؟ سیٹی پر بڑی پیاری سی دھن بجاتے ہوئے وہ اپنی ہی رو میں داخل ہوا تھا. جب لابی میں اسے ملازمہ مل کے, بی بی صاحبہ تو گھر پر نہیں ہے. ملازمہ نے فوراً مستعدی سے جواب دیا. اور چھوٹی بی بی؟ اس نے تیکھے ستون اٹھا کر سوالیہ نظروں سے پوچھا. وہ اپنے کمرے میں ہے چھوٹے بابا. یعنی آپ کے کمرے میں. اس کی نظروں کے سوال کو پڑھ کر ملازمہ نے وضاحت کی. اوکے, تم جاؤ. اس نے حکم صادر کیا اور اپنے کمرے کا رخ کیا جہاں پر ابیحہ شاہ کی حکمرانی تھی. وہ دروازہ ناک کیے بغیر اندر گھس گیا تھا. دروازہ کھلنے کی آہٹ پر ابیحہ نے چونک کر دیکھا. وہ صوفہ کم بیڈ پر ترچھی لیٹی تھی. فوراً سیدھی ہو کر اس نے دوپٹہ درست زاویے سے لے لیا. سرخ رنگ کی جدید تراش خراش کے سوٹ میں وہ اسپرا بے حد حسین و جمیل لگ رہی تھی. شہویز خان نہ جانے کیوں محسوس ہونے لگا تھا کافی بہتر لگ رہی ہو. پہلے سے اس کی تعریف کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے اس نے اس کی صحت پر تبصرہ کیا. نکلو یہاں سے, ورنہ میں تمہاری شکل بگاڑ دوں گی. وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی. کام ڈاؤن, مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے. کچھ بات کرنی ہے, وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا. مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. وہ زہریلے انداز میں بولی. نکلو یہاں سے, میں تمہیں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی. اس کی آنکھیں شعلہ تھی تو زبان بھی زہر ہی اگل رہا تھا. تو روب کس چیز کا ڈال رہی ہو مجھ پر؟ بائی دا وے, یہ کمرہ تمہارا نہیں میرا ہے. اس کی غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ مجھے سب پر بولا. یہ لال گلابی شیرنی نہ جانے کیوں اسے آج شرارت سے اکسا رہی تھی. میں تمہاری یہ مسکراہٹ نوچ لوں گی. شہویز علی خان, تم نے مجھے ذلیل کیا ہے. میں تمہاری خوشیوں سے کبھی آگ لگا دوں گی. تمہارا جینا دوبر کر دوں گی. تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی. مائنڈ اٹ. اس نے نگہشت شہادت سے اسے وارن کیا. کر لو, تم بہت کچھ کر سکتی ہو مس ابیحہ. بہت سارے جوہر تو پہلے ہی دیکھ چکا ہوں. میرے خیال میں ابھی بھی بہت زوم ہے تمہیں خود پر. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس نے جیسے اس کے زخم پر انگلی رکھ کر دبایا تھا. وہ تکلیف سے زرد پڑ گئی تھی. میرے کردار پر انگلی مت اٹھانا شہویز خان, میں تمہاری جان لے لوں گی. اپنے آنسو کو رگڑتے ہوئے اس نے کڑک دار آواز میں کہا. بہت جلد میں نکل جاؤں گی. اس نے دھمکی دی اور تیزی سے باہر کا رخ کیا. شہویز خان نے اسے تیزی سے اس کے مقابل آ کر اسے دونوں بازوں سے تھام لیا. چھوڑو مجھے. غصے کی تیز لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا یا تمہاری شکل دیکھنے کا. تمہارا رزلٹ آ گیا ہے, وہی بتانے آیا ہوں تمہیں.
ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس نے ابیحہ شاہ کے شانوں پر گرفت مسدود کر دی۔ مجھے کچھ نہیں جانا، چھوڑو مجھے، اس نے بے بسی سے اپنے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ویسے کافی انٹیلیجنٹ ہو تم، ریکارڈ بریکنگ رزلٹ آیا دیا ہے تمہیں یاد ہے ایک بار پہلے بھی میں نے تمہاری ایسی ہی تعریف کی تھی، اس نے کہا اور تمام فاصلے سمیٹ دیے۔ مجھ سے دور ہو شاہویز خان، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ چڑیا کی طرح پھڑ پھڑائی، پھر اس سے خود ہی زور سے دیوار میں سر مارا تھا۔ کنکریٹ کی پینٹ زدہ دیوار سے اس قدر شدت سے سر ٹکرانے سے اس کا سر لمحوں میں زخمی ہوا تھا۔ آندھا مجھے مت چھونا، شاید تمہارا میں کچھ نہ بگاڑ سکوں، لیکن میں خود کو مار ڈالوں گی۔ اس نے نیم بے ہوشی سے جملہ ادا کیا اور پھر لڑکھڑا کر اس پر آن گری۔ شاہویز خان نے حواس باختی سے اس کے سر سے نکلتے خون کو دیکھا اور ڈاکٹر کو فون کرنے بھاگا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ماما، ڈاکٹر نے کہا ہے، معمولی زخم ہے، جلدی مندل ہو جائے گا۔ شام کو جب شہراز خان اور اندلیب خان لوٹے تو اس حالت میں دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئے، لیکن تم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اندلیب خان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، موم پلیز آپ اب مجھ پر تو شک مت کریں، خود اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ شکر کریں میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ پتہ نہیں میڈم کا کیا ہوتا، اور آپ الٹا مجھ پر بھی برس رہی ہیں۔ اس نے نظر چراتے ہوئے کہا، ابیحہ بیٹا اگر آپ زیادہ تکلیف میں نہیں ہیں تو بتائیں میں آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ شاہویز خان کو تفصیلی جواب سن کر ابیحہ کی طرف متوجہ ہیں، جو آنکھیں بند کے لیے لیٹی تھی اور ایک ہاتھ چہرے پر رکھا ہوا تھا، مگر وہ سو نہیں رہی تھی۔ کچھ نہیں آنٹی، مجھے چکر آ گیا تھا، میں نے تو توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور گر گئی، اسی وجہ سے سر پر چوٹ لگ گئی، اس نے مختصراً کہا اور دوبارہ آنکھیں موند لی، اور وہ خود نہیں بتانا چاہتی تھی کہ شاہویز خان نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی جارحیت بیان کر پاتی، اس لیے خاموش رہی۔ پھر اندلیب نے بہت اصرار سے اسے جوس پلایا۔ اس سے سارے دورانیے میں شاہویز خان وہاں موجود رہا، لیکن ابیحہ نے خلاف توقع کوئی شور نہیں مچایا۔ اپنا خیال رکھنا، میں نے ملازمہ کو پابند کر دیا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو منگوا لیجیے گا۔ اندلیب خان نے ہدایت دی، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، بکھرے بال ہٹائے اور شاہویز خان کو اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ ماما میں نے اپنے کمرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابیحہ کو گیسٹ روم میں شفٹ کر دیتی ہوں۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر اندلیب نے مارجرین واپس رکھا اور ناسمجھی کے عالم میں سے دیکھا، مطلب وہ بھی وہیں رہے اور میں بھی؟ اس نے آنکھیں جھکا کر قدرے دھیمے لہجے میں کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی شہراز خان کے ہونٹوں پر مبہم سا تبسم بھی کر گیا۔ وہ شرعی طور پر تمہاری بیوی ہے، اس فاصلے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن اب کا کیس نارمل کیسز سے ذرا مختلف ہے۔ شاہی بیٹا، آپ کی بیوی آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، ایسے میں ایک ساتھ رہنا آئی تھنک اٹس امپاسبل۔ انہوں نے کافی دور اندیشی سے جواب دیا، ماما ہم ہر ایک بات کے اس کے ماما ہم ہر ایک بات اس کی مانتے جائیں گے تو مزید ہر دھرمی اور ضدی ہوتے جائیں گے۔ میں اب سے اسے مزید خود سے بدگمان نہیں رکھ سکتا۔ اس نے جھنجھلا کر وضاحت دی، میں وعدہ کرتا ہوں ماما، میں اسے ہینڈل کر لوں گا، پلیز مجھے ایک موقع دیں۔ اس کا انداز ملتجائیانہ تھا۔ اندلیب خان نے ایک نظر لاتعلق سے بیٹھے شہراز خان پر ڈالی، انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اجازت دی، اوکے ٹھیک ہے، تم ایک کوشش کر کے دیکھ لو بیٹا، بٹ کیپ ان مائنڈ کوئی زور زبردستی نہیں چلے گی، اس کی خواہش ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہوگی۔ اندلیب خان نے اجازت کے ساتھ شرط بھی عائد کی تھی، وہ نہ جانے کیوں خوش ہوئے جا رہا تھا۔ اپنی حالت وہ سمجھنے سے قاصر تھا، پہلے وہ اس سے محبت کرتا تھا، پھر وہ اس سے بدگمان ہو گیا، اس سے شدید نفرت کے اظہار کے طور پر اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور اب اس کی تکلیف پر خود کو کیوں وہ کراہ اٹھا تھا۔ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی تو نوالا اس کے حلق سے بھی نہیں اترتا تھا، وہ درد محسوس کرتی تھی تو بے چین وہ شاہویز خان بھی رہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس سے نفرت کر کے خود کو سزا دے رہا ہے یا اس سے محبت کر کے خود کو رنجیدہ کر رہا ہے۔ اپنا عمل اسے خود لاشعوری رکھے ہوئے ہے، وہ اس کے قریب بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، مجھے خود سے دور رکھنا بھی سوہان روح تھا۔ عجیب تقاصد کہ اس کی سوچ میں بدگمانی اور نفرت تھی تو عمل میں صرف اس کا خیال اور اس کی فکر، وہ اپنے آپ سے بیگانہ تھی۔ اندلیب کا اصرار بھی اس پر کوئی اثر نہیں رکھتا تھا، اس کی دھکتی رنگت ہر گزرتے دن کے ساتھ مدھم پڑتی جا رہی تھی، وجود سے ساری تازگی جیسے نچڑ گئی تھی، وہ ضرورت کے تحت کھاتی تھی اور ورنہ کبھی کھانے کے پاس بھی نہ پھٹکتی۔ اس کی بگڑتی صحت اور ذہنی کیفیت نے در حقیقت اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ابیحہ شاہ اس قصے میں واقعی شامل بھی تھی یا نہیں، مگر اس کی مدد کے بغیر وہ کبھی اصلی بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال اس کی مناسب دیکھ بھال کے لیے اس نے خود اس کے قریب رہنے کا فیصلہ کیا تھا، تبھی وہ اصل معاملے کی جانچ پڑتال کر سکتا۔ ابیحہ شاہ کو اس فیصلے پر منانا جو شیر لانے کے مترادف تھا، مگر اسے یہ کرنا تھا، کوئی گنہگار ہوتے ہوئے اسے طویل عرصے تک احتجاج کیسے کر سکتا ہے؟
وہ اس پہلو پر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سفید گلابوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک اٹھا تھا۔ سورج کی کرنیں دھرتی پر اپنی شفاف کرنیں پھیلا کر نئے دن کی نوید سنا رہی تھی۔ آسمانوں کے وسطوں میں غوطہ کھاتے بادل جیسے سورج کے احترام میں جگہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ بادلوں کے مرغولے یہاں وہاں اڑتے ہوتے جا رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ زندگی کے مانوس سے ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ سبک ہوا دبے پاؤں گلاس ونڈو اسکرین سے ٹکرائی اور ابیہ شاہ کے بند در کو دیکھ کر اسی شرارت سے واپس مڑ گئی۔ دبیز پردوں نے سورج کی پرحدت کرنوں کو ابیہ شاہ تک پہنچنے میں ناکام بنا دیا تھا۔ ایک بھرپور نیند لینے کے بعد بہت تازہ دم سی اٹھ کر بیٹھی اور اتنی اعصابی تھکان سے بھرپور دنوں کے بعد وہ پہلی بار لاپرواہ ہو کر مزے سے سوئی تھی۔ شاید ٹرنکلائزر کا اثر تھا جو اس نے پچھلے ایک ہفتے سے شروع کر رکھی تھی۔ اس نے اٹھ کر بکھرے بال سمیٹے اور باندھنے کی کوشش نہیں کی۔ سلیپر پاؤں میں اڑے اور بیس پردے ہٹا دیے۔ سورج کی شعاعیں چھن کر اندر آنے لگیں۔ ٹھنڈی ہوا کی جاندار جھونکے اس کا غیر مقدم کیا۔ اس کا موڈ ایک دم سے فریش ہو گیا۔ اچانک اس کی نظر کمرے کے وسط میں سجے گلاس ٹیبل پر رکھے گلدان میں سجے بے حد خوبصورت سفید پھولوں پر پڑی۔ وہ سفید گلابوں کی دیوانی تھی۔ اسے جھک کر انہیں اٹھا لیا اور ان کی تازگی کو اپنے اندر تک اتار لیا۔ اس نے اپنے رخساروں سے چھو کر ان کی نرمی کو محسوس کیا، پھر ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور وہ جو انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھی، اس کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ بس یس کم ان، اس نے دی اور پھر خود بھی چوکس ہو گئی۔ بلیک نائٹی میں اس کا مناسب سراپا بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ آپ سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی جو آپ اسے غیرت کرنے چلے آتے ہیں۔ اس کی پیشانی سے لٹ زدہ ہو گئی، مگر شاہ ویز خان تو اس کے اس حلیے میں کھویا ہوا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز سے کمرے میں تمام حقوق ملکیت کے ساتھ گھومتی، وہ اسے اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ اس کی جانتی نگاہوں سے خائف ہو کر اس نے فوراً شال نکال کر اوڑھی۔ شاید اس کی استحقاق بھری نظروں کا اثر تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل انگشت بندہ رہ گئی۔ کچھ کام تھا آپ کو؟ وہ اس کی توجہ خود پر ہٹانا چاہتی تھی۔ نہیں تو کوئی کام نہیں تھا، بس بہت دن اپنے روم سے دور رہ لیا۔ اپنے ٹھکانے پر واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا سامان بھجوا رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے سیٹ کروا دیجیے گا۔ وارڈروب میں۔ تو میں کہاں رہوں گی؟ میرا روم کون سا ہے؟ وہ الجھ کر بولی، یہ ہم دونوں کا روم ہے۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیا۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ آپ نے یہ سوچ پہ کیسے لیا کہ میں ایک کمرے میں آپ کے ساتھ رہوں گی؟ وہ فوراً تنگ کر بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو شوٹ کر دے۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں، بتایا ہے مسز ابیہ شاہ ویز خان۔ زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا، اور اس بار تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اینڈ لسن، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں مت کرنا، ورنہ ابھی تو مجھے جانتی نہیں ہو۔ اس نے خطرناک تیور لیے بڑے کرخت لہجے میں کہا اور دوسری بات کا موقع دیا بغیر باہر چلا گیا اور کمرہ بھی لاک کر دیا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ بحث کرتا تو اس سے جیت جاتی، مگر اب اسے ہر حال میں سچائی کے بے نقاب کرنا تھا اور ابیہ شاہ کو اسے ذات سے نکالنا تھا۔ تمہیں خود کو نیچرل نیند کا عادی بنانا ہوگا۔ آئندہ تم یہ ٹرنکلائزر استعمال نہیں کرو گی۔ اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لے کر اس نے اپنی ملکیت میں لی۔ اس نے ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی اور کچھ بھی کہے بغیر لیٹ گئی۔ آنسو قطرہ قطرہ پگھل کر تکیے میں مجذب ہونے لگے۔ اپنی بے بسی اور مقدر کی سیاہی سے لکھی تحریر اس کے وجود کو کانٹوں پر لیٹا دیا تھا۔ وہ شخص سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی، اسے نفرت کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ اس کے سانپ شل ہو گئے تھے، وہ ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔ اسے سکون کی ضرورت تھی، مگر سکون اس کے نصیب میں کہاں۔ اسے چپ چاپ لیٹتا دیکھ کر وہ بھی صوفے کم بیڈ پر آ لیٹا۔ اس کے ساتھ رہنے پر اس نے بہت محال آرائی کی تھی، بھوک ہڑتال، رونا دھونا، شور اور بہت سے ہرے ہوئے آزمائے، مگر شاہویز خان اپنے موقف سے پر ڈٹا رہا۔ اسے مات دینے، اسے سمجھانے سے سنبھالنے وہ اس کے پاس آتا تھا، تب اس کی روح تک درد سے بلبلا اٹھتی تھی۔ چنانچہ اس نے شاہویز خان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب کم از کم وہ اس کے ایک خاص فاصلے سے بات کرتا ہے۔ کیا تمہیں بیبی پنک کلر پسند ہے؟ ہاں، مگر آپ کو کیسے پتا؟ اس نے چونک کر استفسار کیا۔ کیا یہ کبھی تمہارا نمبر تھا؟ اس نے ڈائری پر لکھا ایک نمبر اس کی طرف بڑھایا۔ ہاں، یہ میرا نمبر تھا، مگر تمہارے پاس کیسے؟ حیرت کا ایک پہاڑ منہ کھولے کھڑا تھا۔ تم بتاؤ، مجھے یہ سب کچھ کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ اس کے اقرار پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت رویہ اپنانے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم؟ تم بتاؤ شاہویز خان، کیسے حسب حاصل کر کے تم نے مجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا؟ سب کہانیاں گھڑ کر تم اپنے گناہ پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اگر اس دنیا میں کسی شخص سے میں نے نفرت کی ہے تو وہ تم ہو شاہویز خان۔ اب اگر تم نے مجھے مزید مشکوک شبہات کا اظہار کر کے میرے زخموں کو گردا تو مجھے میرے پاپا کی قسم میں اب اس کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دوں گی یا تمہیں قتل کر دوں گی۔ اس کی آنسوں سے لبریز آنکھوں میں اور لہجے میں اس قدر تھکاوٹ اور بے بسی اور کرب تھا کہ شاہویز خان مزید ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکا۔
अगर तुम बेकसूर हो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें तुम्हारा मुकाम वापस दिलाऊंगा, लेकिन अगर तुम गुनाहगार होते हुए भी मासूमियत का ढोंग रचाती हो रही तो याद रखना मुझे खुद नहीं मालूम मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। एक एक लफ्ज़ को उसने चबा चबा कर अदा किया। बड़े शौक से करो मिस्टर शाहवेज खान, मगर मैं तुम्हें अंदर तक घायल कर दूंगी। माइंडेड। उसने इंतज़ारी अंदाज में से देखा और बड़ी काटदार मुस्कुराहट से नवाज कर वापस लौट गई। कल तुम्हारी बहन की मेहंदी है अभी। हाँ तुम्हें कैसे पता? बस पता है। शाहवेज खान ने कंधे झुकाए। वो जो अपने कपड़े हैंग कर रही थी उस सरगर्मी को मुलतवी करके बेड पर बैठ गई। उसकी रंगत एकदम तारीक हो गई, बल्कि छपक छपक कर आंसू पीछे धकेल रही थी। एक साया से उसके चेहरे से लहरा कर गुजर गया था। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया शाहवेज खान। का तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आया? वो ट्रांस की कैफियत में थी। शाहवेज खान जानता था ये खुद कलामी थी। क्या तुमने देखा उसे? आरिशी कैसे लग रही थी? पापा खुश हैं? प्लीज़ शाहवेज मुझे बताओ। वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़ी, शायद पहली बार खुद कदम बढ़ाकर उसकी तरफ आई थी। नहीं मैंने उसे नहीं देखा, शाहवेज ने नॉर्मल अंदाज में कहा। उसकी टूट फूट उसे भी तकलीफ में मुब्तला करी थी। मुझे ले चलो शाहवेज, मैं एक बार फिर पापा की उससे माफ़ी मांग लूँगी। प्लीज़ इनकार मत करना, मुझे अपनी बहन को उस रूप में देखना है। वो तड़प कर बोली, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, वो तुम्हें मार डालेंगे और हर बार मैं उन्हें तुम पर जुल्म करता देखकर खामोश रहूँगी। ये ज़रूरी नहीं, मुझे परवाह नहीं। प्लीज़ मुझ पर ये एहसान कर दो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें ये एहसान नहीं भूलूँगी। वो तजा करते करते सिसक उठी। ओके शाहवेज खान ने कहा और बाहर निकल गया। उसे खुद नहीं मालूम था कि वहाँ जाकर क्या होगा, मगर बहरहाल उसने अबिहा शाह के सामने करार कर लिया था। अबिहा हमारा शाह जो लॉन में खड़ी थी, अबिहा शाह को देखकर दम खुद रह गई। मामा। वो दौड़कर उनकी तरफ बढ़ी, मगर उसकी हैरत की इंतहा रही जब वो 2 कदम उससे दूर हो गई। अब यहाँ क्या करने आई हो? अपने पापा को मज़ीयत देने आई हो? जो दाग वो अपने दामन से धोने की कोशिश कर रहे हैं उसे एक बार फिर गर्दालूद करने आई हो? वो रुख फेर कर बोली, मामा पापा किधर है? उनकी नफरत ने मुझे कभी सुकून नहीं लेने दिया। मामा मुझे अपनी गोश में ले लें, ये भयानक ख्वाब अपनी मोहब्बत से मेरी ज़िंदगी से निकाल दे। मुझे शख्स के साथ नहीं रहना, मुझे अपने घर में रहना है, अपने मामा और पापा के साथ। उसने रोते हुए दहलीज पकड़ ली थी। माँ हमें मज़ीद तमाशा मत बनाओ अबिहा, अब की बार तुम इनके सामने आई तो वो तुम्हें मार डालेंगे। अबिहा उनकी गैरत को मत लड़कारो। अब हमारा शान अचानक कैसे पत्थर बनी हुई थी, वरना बेटी की बेबसी उनके सीने पर सांप लौटाने लगी थी। मामा प्लीज़ मुझे एक बार आरिश से मिलने दें, उससे मैं उसे दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। उसने हाथ जोड़कर इल्तिजा की। तुम्हें किसने इजाज़त दी उस दहलीज को पार करने की? क्यों आई हो तुम यहाँ? इतने में रेहान शाह भी आ गए। उनके हमरा आरिश शाह भी थी, जो जर्द और सब्जा इम्तजाज के सूट में खुद भी सरसों का फूल लग रही थी। पापा प्लीज़ पापा मुझे माफ़ करते, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आपने मुझसे वादा किया था कि एक दिन मैं आपसे जो मांगूंगी अब आप मुझे देंगे। पापा अपनी माफ़ी की भीख मांग मेरे दामन में डाल दे। उनके कदमों से लिपट गई। वो वादा मैंने अपनी बेटी से किया था, मगर तुमसे कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है। वो बेलिचक लहजे में बोले, तुम हमारी इज़्ज़त के कातिल हो। तुमने हमारी ख़ानदानी इक़्तिदार को फैलाकर तुमने मेरे इत्तेमाद की धज्जियाँ बिखेर दी। तुम मेरी औलाद नहीं हो, तुम मेरी सिर्फ एक ही औलाद है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है आरिशा। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। पापा ऐसा मत कहें, मैं सिर्फ आपकी बिया हूँ। प्लीज़ आरिश तुम पापा से कहो मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपने सीने से लगा लें। वह वैसे ही उनके कदमों से लिपटी थी। उनके ग्लोगेर आवाज़ से पूरा आलम कांप उठा। पत्थरों के सीने में भी उसकी आहो बका से दौड़ने लगी थी, मगर न जाने पत्थरों के सीने में भी उसके आहो बगा से दरारें पड़ने लगी, मगर न जाने कैसे वो पत्थर दिल इंसान थे। आरिशा ने बगौर से धूल उड़ाती लड़की को देखा जो रेहान शाह के कदमों से लिपटी थी। आखिर मैंने तुमसे सब कुछ छीन ही लिया। अस्तगफिरुल्लाह। न जाने वो खुद से एतराज़ कर रही थी या फिर अपने अमल से खुद ही अपने आप से मुत्तफ़िक़ थी। अगर तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी ख्याल हो और मैं चाहती हो तुम्हारा बाप कुछ दिन और गुजार ले तो यहाँ दोबारा कभी मत आना भी। वो तड़प कर उनके कदमों से उठी थी। एक हैरत भरी निगाह शाह पैलेस की चमकती दमकती इमारत पर उस घर के नफूस पर डाली और शाहवेज खान के हमरा गाड़ी में आकर बैठी। सर शुक्र के शाह पैलेस मेहमानों की मौजूदगी से खाली था। अरीश शाह की मेहंदी और बारात का फंक्शन राय पैलेस में मुनक़िद था। वो जिस खुशी से आई थी और जिस खामोशी से आई थी उसी खामोशी से वापस चली गई। समझ नहीं आता बात कहाँ से शुरू करूँ। हज़ारों बातें और राज ऐसे हैं जिन्हें बेनकाब करना ज़रूरी है। मेरा ज़मीर मुझे हर रोज़ इंसाफ के कटहरे मिलाता है और नदामत के घाव देता है। मैंने जो चाहा वो पा लिया, लेकिन मेरा कल्बी इत्मीनान रुखसत हो गया। मैंने अपने हसद में शाह पैलेस को जाड़ दिया। शाहवेज अली खान, आज इस हकीकत से पर्दा उठाना ज़रूरी हो गया। बिहा शाह सच कह रही है, वो तुम्हें कभी नहीं जानती थी, नहीं थी। वो वाकई तुम्हारे साथ किसी ताल्लुक़ की ख्वाह नहीं थी। उससे एक ऐसा जुर्म की सज़ा पाई है उसने क्या किया ही नहीं। जो जिल्लत उसके हिस्से में आई है वो नाक़ाबिल बर्दाश्त है। वो बहुत मासूम, पाक और खूबसूरत शख्सियत है। वो मेरे हसद को कभी समझ नहीं पाई और इस मासूमियत की भेंट चढ़ गई। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर है। उसके मासूमात ने मेरा बहुत दौर तक पीछा किया है। अपनी मोहब्बत शाहज़म फ़रूक पा लेने के बावजूद मैंने नासूदा और गैर मुतमिन हूँ। मैं अरीश शाह, बिहा शाह की बहन, उसकी खुशियों की कातिल, उसकी ज़िल्लत का बाइस हूँ। आज काफ़ी अरसे के बाद उसने अपना मेल बॉक्स चेक किया था। उस तवील तहरीर ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवा दी थी। उसको पढ़ते ही आसमान उसके सर पर टूट पड़ा था। अरीश ने बचपन से लेकर अब तक हर बात उस मेल में लड्डी लिख डाली थी। वो दौड़कर सड़ी से बेडरूम में गया। अब
अबिहा शाह बेखबर सो रही थी। वो 24 घंटे उसकी आंखों के सामने थी। उसने अपने उसे कंप्यूटराइज करते नहीं देखा था। यकीनन ये मेल सच था। शाहवेज़ का दिमाग भग से उड़ गया। वो यकीन नहीं कर सकता था कि एक बहन ने दूसरी बहन से हसद में इतना सब कुछ कर दिया, मगर उस पूरे मामले में उसने अभी तो कम अज़ियत नहीं दी थी उस मुखलिस सी लड़की को। सबसे बड़ा जुर्म तो उसने ही किया था, वो भी उसका जुर्म था, गो कि उस सब कुछ अनजाने में हुआ। ओह मेरे खुदाया, मुझसे क्या हो गया। उसने सर दोनों हाथों से पर गिरा लिया और बेड पर बेसुध सोई अबिहा शाह के पास बैठ गया। उसके चेहरे से फूटने नूर के सामने उसे अपना वजूद बहुत स्याह लग रहा था। ए प्यारी लड़की, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? या तुम मेरे गुनाहों पर दरगुजर कर सकोगी? काश ये सब ना हुआ होता। उसकी मखरूती हाथ को थाम उसे अपने होंठों से लगा लेता। वो 6 फीट का मर्द फूट फूट कर रोने लगा। शाहवेज़ कहाँ है आंटी? उसने बज़ाहिर परे लापरवाह अंदाज में पूछा था, मगर तशवीश ने झाँक कर सर निकाला था। वो कई दिनों से लापता था। शाहवेज़ हाउस में तो उसने कदम भी नहीं डालता। अबिहा शाह को शायद उस लड़ते झगड़ते दिन गुजारने की आदत हो गई थी। तब भी उसने कुछ चौंक कर पूछा था, क्या वो ऑफिस क्या है? अंदलीब खान की खामोशी पर उसने अगला सवाल किया। नहीं, वो ऑफिस नहीं चाहता। आपके अंकल उससे नाराज़ है और उनको अपने ऑफिस और जायदाद से बेदखल कर रखा है उन्होंने। क्यों? उसकी आंखें हैरत से मज़ीद फैल गई थी। क्योंकि उन्होंने आपके साथ आपकी मर्ज़ी के खिलाफ ज़बरदस्ती रिश्ता काम किया है, इसलिए मेरी जान। उसकी हैरत भरे उस खूबसूरत अंदाज पर उन्हें जी भर कर प्यारा था। आप मुझसे खफा हैं? किसी खौफ से उनके पेश नज़र उसने दरियाफ़्त किया। नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? मैं आपसे बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ। उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसे जवाब दिया। आंटी, मैंने कभी नहीं चाही कि मेरी आज़ाद किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बने। ये आपका बड़ापन है, आपने ऐसा किया, लेकिन मैं चाहूँगी आप ये मामला ख़त्म कर दें। उसने दिल खलूसी से कहा। आप फिक्र मत करें अबिहा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा से बेहतर की उम्मीद रखें। अंदलीब खान ने उसे तसल्ली और तशफ़ी से बहलाना चाहा। जवाबन वो डाइनिंग चेयर छोड़कर अपने कमरे का रुख कर गई। अंदलीब खान की मुतासफ निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो तहीर से आज बड़े दिनों से बाद शाहवेज़ खान को देख रही थी। ये शाहवेज़ खान तो नहीं था जिसकी पेशानी हमा वक्त मगरूर से चमक से रोशन नहीं रहती थी, और जिसकी खदोखाल लबों पर कफल होने के बावजूद मुस्कुराते मालूम होते थे। मतूरम आँखें, मलजका हलिया, बड़ी हुई शेव आँखों में दौड़ते सुर्ख डोरे, चेहरे पर रकम नदामत की तहरीर, झुका सर, झुकी आंखें। वक़्त की कौन सी कुछ अदाई उस पर यह निशान साबित कर गई। वो उसे देख रही थी, मगर उसकी हालत की तो वजह नहीं पूछ पाई थी। मुझे सज़ा दो अबिहा, मुझे उस कर्ब की सज़ा दो जो मैंने तुम्हारे हिस्से में लिख दिया। वो 6 फीट का मजबूत मर्द उस नाजुक से लड़के के सामने सिसक रहा था। नदामत का वजूद उसके वजूद को झुकाए दे रहा था। ज़मीर का लानतान ने सुकून से रिश्ता तोड़ दिया था। किसी लड़की को बर्बाद करने का जुल्म उसे इज़्ज़त के लम्हों पर बोझ लग रहा था। तुमने बेकसूर हो, मुझे तमाम हकीकत का पता चल गया है। अबिहा शाह के कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतरा था। उसने खुलकर सांस लिया था। कब से सीने में अटकी सांस जैसे आज़ाद हो गई थी। मैंने तुमसे कहा था मेरा कोई दोष नहीं है, मगर तुम नहीं माने। वो आंसू के दरमियान बोली थी। मैं मान गया हूँ, मैं बहुत नादिम हूँ। आंसू पीने की कोशिश उसकी आवाज़ भारी हो चली थी और गला रंध गया था। क्या तुम्हारी ये नदामत मुझे मेरे जिस्मानी वक़ार लौटा सकती है? मुझे वह ज़िल्लत भुलाने में मदद कर सकता है जो मेरे प्यारों के सामने मेरे साथ हुई? तुम्हारी एक गलत फ़ौल ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब क्या करूँ मैं? तुम्हारी शर्मिंदगी का कैसे खर्च दूँ? ये तस्लील अपने इज़्ज़त के लम्हों से बताओ, मुझे जवाब दो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया शाहवेज़ खान। मेरे सीने में खंजर घोंम कर उस चाहते हो खून भी ना बहे और तकलीफ़ भी ना हो। क्यों मुझे भेड़ बकरियों की तरह दाखा चाह रहा है? मैं इंसान हूँ, मेरी भी हिम्मत है, हौसला की एक हद है। मेरे सांप थक गए हैं, मुझसे अब और नफ़रत बर्दाश्त नहीं होती। आखिर में वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ अबिहा शाह, जो मैंने तुमसे छीना है, मैं तुम्हें वो मकाम, इज़्ज़त और वक़ार ज़रूर लौटाऊँगा। मैंने तुमसे माफ़ी तलब नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो दुख मैंने तुम्हें दिया है उसके आगे माफ़ी जैसा अल्फाज बहुत छोटा है। तुमने मुझे जो सज़ा दी है, सज़ा दोगी, मुझे कबूल होगी। वो उसकी नफ़रत बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मुझे तुमसे नफ़रत भी नहीं है शाहवेज़ खान, क्योंकि ये भी तो एक जज्बा ही है। मैं तुम्हें अपनी नफ़रत के काबिल नहीं समझती। उसने नागवारी से रुख मोड़ा। वो खामोशी से वापस मुड़ गया। जिससे शदीद मोहब्बत की जाए उससे लातौल की क़यामत बनकर बरसती है। शाहवेज़ खान के दिल दिमाग में भी अज़ियत का राज था जिसके साथ उसे ज़िंदगी भर जीना था। शाहवेज़ खान ने शाह पैलेस की दहलीज़ पकड़ ली थी। उसने सारा कसूर अपने सर लेकर उसके बेगुनाही की साबित करनी चाहिए थी। अपना तमाम ज़ौम और गुरूर बेनियासी भला कर वो अब सिर्फ उस लड़की के हक़ में लड़ रहा था। उसने रेहान शाह के कदमों को पकड़कर इल्तिजा की थी वो अबिहा शाह को माफ़ कर दे, मगर न जाने क्यों वो उसके अल्फाज पर यकीन करने को तैयार न थे। उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया जाता था, मगर वो हिम्मत नहीं हारता था। वो हर रोज़ एक नई उम्मीद के जुगनू हकेतेली में पर सजाकर उस लड़की खुशियों का सौदा करने जाता था, मगर मायूसी ही पलट कर आता था। शायद कुदरत अभी उस पर मेहरबान न थी।
وہ حواس باختہ سی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ تم مجھے اپنی اتنی عجلت کہاں لے جا رہے ہو؟ کسی انہونی کے احساس اس کا وجود لرز اٹھا تھا۔ اب بیہا شاہ پلیز کام ڈاؤن، ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ جب گاڑی شہر کے ایک پرائیویٹ اسپتال کے سامنے آئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ چلو اندر، شاہویز خان نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے پکارا، مگر وہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گئی تھی۔ مجھے نہیں جانا اندر، اب مجھ سے اور دکھ کے سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کوئی انہونی کر دی تو میں سب کچھ تباہ کر لوں گی۔ اب مجھے اس ڈراؤنی حقیقت سے آزاد کرنا ہوگا، اسے مجھ پر رحم کرنا ہوگا، مجھے میرے نصیب کی طریقے کو زارے سے دھونا ہوگا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، ناامیدی کی باتیں مت کرو، خدا بہت مہربان ہے بیہا، اس سے رحم کی امید کرو تو وہ رحم کرتا ہے، خدا سے اچھا گمان رکھو۔ شاہویز خان نے اسے ڈھارس بندھائی اور ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دیا، اور وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ ICU میں تشویشناک حالت میں ریحان شاہ لیٹے تھے۔ تم نے دیکھا، ایک اور امتحان میرا منتظر ہے، میرے پاپا کو اٹھاؤ پلیز شاہویز، انہیں یہاں سے نکالو۔ وہ سبرک ہو چکی تھی، وہ بری طرح بلبلا اٹھی تھی۔ اتنے میں امارا شاہ نے اسے بازوں میں بھیجا تھا۔ ابیہا میری بچی، میری بیا، وہ دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ ان کی محبت کے اس اظہار پر وہ خود دم بخود رہ گئی۔ پھر اس نے مزید کچھ سوچنے کی کوشش نہیں کی، بس ممتا کی آغوش میں سما گئی۔ بیتے دنوں کی آہوں کو ان کی وجودگی کی گرمی سے پگھلانے لگی۔ میں جانتی تھی بیا، میری جان بے قصور ہے، ماں کا دل جانتا تھا، مگر پھر بھی حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ دیا۔ مجھے معاف کر دو بیا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پلیز ماما، ایسی باتیں کر کے ہمارے رشتے کی بے تکلفی اور احترام کم مت کیجیے۔ جو ہوا ہے میں تو اس سے آپ کے آنچل میں سمیٹنا ہی بھول گئی ہوں، آپ سمیٹتے ہی بھول گئے۔ آپ نے اپنی بیا کو اپنا لیا، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے۔ اس نے تڑپ کر انہیں جواب۔ ریحان شاہ سڑی پہ اپنے دل سے راز و نیاز میں مگن تھے، دنیا کے سامنے جتنے بھی سنگی بنتے، آخر ایک باپ کا دل بھی سینے میں دھڑکتا تھا جو اصولوں سے بغاوت کرتا تھا، اور روزانہ بیہا شاہ کی معصوم صورت ان کی آنکھوں میں بھر دیتا تھا۔ ہر رات چپکے چپکے اس کی یادوں سے دامن بھگو کر خود کو اگلے دن کے مصائب برداشت کرنے کے قابل بناتے تھے۔ کل رات بھی اپنی اسی کارگزاری میں مہو تھے جب عریش شاہ کی بے وقت آمد نے انہیں چونکا دیا۔ ان سے وہاں بیٹھنے کی اجازت طلب کر کے بعد جس حقیقت سے انہیں روشناس کروایا گیا وہ ناقابل بیان تھی۔ وہ بس ٹکر ٹکر اس روتی شکل کو دیکھتے رہے، پھر اچانک ان کے سینے میں جان لیوا درد اٹھا، اور تکلیف کے ساتھ سے وہ دو ہرے ہو گئے تھے۔ ان کی بگڑتی حالت کے پیش نظر عریش شاہ کے حواس جھنجھلا اٹھے تھے۔ وہ دوڑ کر امارا شاہ کو بلا لائی اور وہ فوراً انہیں ہاسپٹل لے آئی تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے ابیہا شاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ان کی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے شاہویز خان اسے ہاسپٹل لایا تھا، جہاں امارا شاہ نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ 24 گھنٹے ICU میں رہنے کے بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور ہوش میں آتے ہی انہوں نے ابیہا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ شاہویز خان نے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ دوڑ کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ پاپا کچھ مت کہیے گا، میں آپ کے چہرے پر ندامت کے سائے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارا رشتہ اس دنیا کا سب سے خوب اور استحقاق رکھنے والا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ حالات کی گردش تھا پاپا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیا ہمیشہ خوش رہے تو پلیز گزشتہ یادوں سے دامن چھڑا لیں۔ ان کی تشویشناک حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے انہیں کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا تھا۔ ابیہا شاہ کی پیشانی کو چوم کر انہوں نے دوبارہ سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ بعض اوقات خاموشی وہ الفاظ عطا کر جاتی ہے جو ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے، اور ان کی دوریوں کے لمحات کے بعید خاموشی سے ہی تو چرائے گئے تھے۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی بیا، نہ جانے کیسے انسانیت کے درجے سے گر کر میں نے عمل کر دیا۔ اب مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے ماما۔ پاپا نے تو ہمیشہ ہمیں ایک جیسا پیار دیا، پھر نہ جانے تنہائی اور حسادانہ سوچ کیسے میرے اندر نیچے پنجے گاڑ گئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں بیا۔ عریش شاہ کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ سما جائے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے عریش، تم خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ، شاید میرے ساتھ ہی ہونا تھا، اس طریقے سے اور نہ ہوتا تو کسی اور طریقے سے ہو جاتا۔ تم سے نفرت کر کے مجھے کیا ملے گا؟ شاہ پیلس کے در و دیوار میں جو ادھورا پن اتر آیا ہے وہ بسیرا کر جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے بہت کوشش کی عریش کہ جو تم سے منفی رویہ اختیار کر سکوں، مگر میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پائی۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی میل نہیں، پھر بھی میرے کہہ دینے سے تمہاری تسلی ہوتی ہے تو عریش شاہ میری جان، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بہت عام سے انداز میں کہا۔ جواباً اس کی باہوں میں بکھر گئی۔ ایک درد تھا جو چاروں طرف احاطہ کیے بیٹھے تھا۔ ابیہا شاہ کے وجود میں برچھی لگے تھے، ایک زوردار چماٹا مارنا تھا، مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔ اس کا جرم اتنا چھوٹا تو نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے معاف کر دیا جاتا، مگر اس سے ریحان شاہ کا خیال تھا، اسے ہمارا شاہ کا خیال تھا۔ وہ جو خود تکلیف کے درد سے آگاہ تھی تو پھر کسی اور کے حصے میں یہ بے چینی کیسے دے دیتی؟ زندگی کے ان حسین لمحات سے وہ ماضی کا درد بھول جانا چاہتی تھی۔ آپ نے کیا سوچا ہے شاہویز کے بارے میں؟ ریحان شاہ نے ابیہا سے پوچھا۔ وہ اسپتال سے سیدھی اپنے باپ کے گھر آئی تھی اور دوبارہ اسے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سوچنا کیا ہے؟ اس نے اب بک بند کی اور نظریں جھکا کر بولی، وہ
آپ کے فیصلے کا منتظر ریحان شاہ کی سوال نظریں اضطراب سے بھری بیٹھی ابیہ شاہ پر تھی۔ تو پھر وہ انتظار کرے، اس نے بے زاری سے کہا، اور لمبے لمبے ڈھک بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ تمہاری غلطی کا ایک پس منظر ہے، ایک غلط فہمی سے یہ بات شروع ہوئی، تب اس صورتحال کا جو مناسب حل لگا تم نے کیا، تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا۔ اگر اس نے سب کو معاف کر دیا ہے، تمہیں اسے کچھ نہ کچھ فیصلہ سنانا چاہیے۔ وہ اس بوجھے شخص کی دل جوئی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی بہت تکلیف دیتی ہے حرم، ایک طویل تکلیف اور درد کا اندیہ سناتی ہے۔ ایک پھیکی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ لیکن تمہیں اس طرح چپ چاپ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مثبت یا منفی کسی بھی طرح کے رویے کی وضاحت اسے کرنی ہوگی۔ وہ حقیقتاً سوگوار تھا۔ میں کیسے جاؤں؟ اس کے سامنے گزشتہ تمام واقعات میرے دل و دماغ پر نقش ہو گئے ہیں۔ اس نے بے بسی سے سر ہاتھوں پر گرایا۔ وہ اس کی سب کی نظروں میں سرخرو ہو گئی ہے۔ انکل نے تمہیں واپس بلا لیا ہے۔ میرے خیال میں اگر تم ابیہ سے اس طرح سے کسی پیش رفت کے منتظر ہو تو امید رکھنا اچھی بات ہے، مگر یوں اپنے اسٹیٹس کو نظر انداز مت کرو۔ آفس کی طرف توجہ دو۔ اور ہم نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاویز خان نے کہا، اور تیار ہونے کی غرض سے واش روم میں گھس گیا۔ اور پلیز اپنے حلیے کو درست کر کے آنا، ورنہ تیری حالت کا راز تیرا پورا اسٹاف جان جائے گا۔ آخر میں ہم نے زور سے ہانک لگائی اور ماحول پر چھایا بوجھل پن کم ہونا چاہا۔ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی، امارا شاہ نے کسی قدر شرمندگی سے کہا، اور لاؤنج میں سجے صوفوں میں سے سنگل پر مراجمان ہو گئی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں خود سے مل سکتی ہوں؟ اندلیب خان نے اجازت طلب دی۔ امارا شاہ نے ریحان شاہ کی طرف سے سوالیہ نگاہیں مرکوز کی تھی۔ انہوں نے نہ جانے کیا سوچ کر مثبت جواب دیا، لیکن آپ اس پر کسی قسم کا دباؤ مت ڈالے گا۔ ہم اب اس کے فیصلے کے برخلاف کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ریحان شاہ نے شائستگی سے کہا۔ آپ فکر مت کریں ریحان بھائی، ہم اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ شیراز خان نے فوراً اندلیب کی مدد کی تھی، اور پھر امارا شاہ کی رہنمائی میں وہ اس کے کمرے تک چلی گئی۔ انہوں نے دروازے کے سامنے پہنچا کر امارا شاہ واپس مڑ گئی، اور اندلیب نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ تمام حالات سلجھ چکے تھے اور سب کچھ واپس اپنے معمول پر رواں ہو گیا۔ تو شیراز خان اور اندلیب اپنی بہو کا فیصلہ جاننا چاہتے تھے۔ جو بھی ہوا، شاویز کی چاہتوں سے وہ دونوں باخبر تھے۔ وہ اس کے دل کی والہانہ جذبے سے واقف تھے۔ اب وہ کس طرح ضبط کے مراحل طے کر رہا تھا، وہ بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ ابیہ شاہ کی کمی اس کی ذات کو کس قدر متاثر کیا تھا، کوئی بھی پہلی نظر دیکھتے ہی سمجھ سکتا تھا۔ تبھی وہ شاہ پیلس چلے آئے تھے۔ شاہ پیلس کے مکینوں نے ان کا پر تو پاک استقبال کیا تھا، مگر ابیہ شاہ نے ان سے ملنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ تبھی اندلیب کو خود اس کے دروازے تک آنا پڑا تھا۔ ہلکی سی دستک پر ابیہ شاہ نے بیٹھ کر دروازہ کھولا تھا، اور اندلیب کو سامنے پا کر شدت رہ گئی۔ آپ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، اسے اپنے امید نہیں تھی وہ خود چلی آئیں گی۔ ندامت کے احساس سے وہ چور سی ہو گئی۔ تم اسے اپنے رویے پر حق بجانب ہو، مگر میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی؟ اس نے اجازت دی اور بیٹھنے کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی۔ ابیہ بیٹا، شادی دو خاندانوں کے ملن کا نام ہے، اور سب سے نازک ڈور سے بندھا رشتہ ہے۔ آپ کے گھر والے کس طرح مانے ہیں ہم نہیں جانتے۔ شاویز نے کہا کہ حقیقت ہی بھی بتائے گا تو ایک بار پھر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا ہم خاموش ہیں۔ وقت حالات انسان جو بھی قصوروار ہے، لیکن بہرحال اب آپ شاویز کی قانونی اور شرعی طور پر بیوی ہیں۔ وہ آپ سے کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اور آپ کے فیصلے کا منتظر ہے۔ اگر آپ اسے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہو تو ہم تینوں نفوس آپ کے فیصلے کا احترام کریں گے، اور شاویز کے بارے میں غلط مت سوچے گا۔ اس نے ہمیں نہیں بھیجا انفیکٹ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے لمحے بھر توقف کیا، شاید وہ سانس لینا چاہتی تھی۔ ابھی آپ ایک بات جان لیں، میرا بیٹا آپ کے بغیر بہت تنہا ہے۔ اس کی آنکھوں کی اداسی میں نے آپ کی تصویر دیکھی ہے۔ اس نے اپنے دل کی تمام شدتوں سے آپ کو چاہا ہے، مگر وقت نے کبھی اظہار کا موقع نہیں دیا۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں اس کے نتائج کو ایک بار ضرور سوچ لیجیے گا۔ اس نے نقصان کس کا ہے انجانے میں ایک بار پھر خسارے کا سودا مت کر لیجیے گا۔ رندے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آخر رو پڑی۔ وہ خود کشمکش کا شکار تھی تو انہیں کیا جواب دیتی۔ اور ہاں، کل ہم نے آپ کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، ضرور آنا، فکر مت کرو۔ شاویز آج کل لندن گیا ہوا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو جواباً وہ چھیم کر مسکرا دی۔ ابیہ، تم اپنے والدین کو لاؤنج میں لے کر چلو، میں ذرا گاڑی پارک کروا دوں۔ اگلے دن ریحان شاہ اور امارا شاہ کے بے حد اصرار پر وہ ان کے ہمراہ شاویز ہاؤس آ گئی تھی، اور وہ مطمئن تھی کیونکہ شاویز خان گھر پر نہیں تھا۔ چلے ماما، وہ ان کی رہنمائی کرنے لگی۔ اندلیب نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ اپنے افسر لگ رہی ہیں۔ انہیں اسست سا دیکھ کر امارا شاہ نے استفسار کیا، بس رات کو ان بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، تو طبیعت کچھ خراب ہے۔ جواب شیراز خان نے دیا تھا، جو ان کی آمد پر بے حد خوش تھے۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ انہیں مختلف لوازمات اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر بالآخر اس نے کہہ ہی دیا، اوکے بیٹا۔ اندلیب نے خوش دلی سے اجازت دی۔ آنٹی خانسما کہاں ہیں؟ کچن کو خالی پا کر اس نے پوچھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے یہیں رہتی ہے۔
हो बेटा, वो 2 दिन की छुट्टी पर है। खाना बाहर से तैयार करवाया है। उसे खाने से फरागत के बाद बर्तन समेटे और मुलाजमा को किचन साफ करने की हिदायत देकर खुद लाउंज में चली आई, जहाँ तमाम जुमला अफराद खुश कपों में मगन थे। मैंने ऊपर की रूम की इंटीरियर डिज़ाइनिंग दोबारा करवाई है, तुम देखना चाहोगी? अंदलीब ने कहा। नहीं बस ठीक है। वो झिझक गई। देख लो बेटा, आपकी आंटी इतने प्यार से कह रही है। रेहान शाह ने सर्जिश की तो वह नाचार उठकर ऊपर चली आई। चंद लम्हे उधर उधर घूमने के बाद वह शाहवेज खान के कमरे की तरफ चली। दरवाज़ा बंद था। न जाने क्यों उसके कदम वहीं थम से गए। उसे तराबी अंदाज में दरवाज़ा खोला और कदम बढ़ा दी। कमरे में खूब अंधेरा था। उसे अजीब सी घबराहट का एहसास हुआ। बिहा शाह ने बढ़कर लाइट ऑन की। तमाम कमरा रोशन सीने से बढ़ गया। हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही थी जैसे वह छोड़ कर गई थी। हत्ता के बेहद कीमती वाज में लगे सफ़ेद फूल भी वहीं थे जो अब अपनी रंगत ताज़गी खो चुके थे। अचानक उसकी नज़र बेड पर औंधे लेटे शाहवेज खान पर पड़ी थी और एक और धोखा, शदीद गुस्से की लहर उसके वजूद पर सरायत कर गई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, उसने कलस कर सोचा, मगर उसे यूं बेसुध पड़े देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था जो रोशनी की वजह से हुई तब्दीली पर भी मुज़ाहमत नहीं कर रहा था। उसने आगे बढ़कर उस पर से कंबल खींचा था। वो हल्का सा कसमसा कर सीधा हुआ। ये क्या हरकत है हरम? वो कराह कर बोला। साथ ही आंखें भी खोली थी। तुम? उसे देखते ही वो बड़क रफ्तारी से उठ बैठा था। तुमने फिर मुझे यहाँ धोखे से बुलवाया है? धोखेबाज हो तुम। वो तनफर से झटकती गुस्से से कमरे से बाहर निकलने वाली थी जब उसने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। ये सब क्या है? हटो मेरे रास्ते से। मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन प्लीज़ 2 मिनट इस कमरे में मेरे साथ बैठ जाओ, शायद मेरे तरसते दिल को सुकून मिल जाए। और तुम यहाँ कैसे हो? ये बात मैं खुद नहीं जानता। आंखों में बोलती बेबसी उसके लहजे में कहीं ज़्यादा अहम थी और न जाने क्यों मान गई थी। क्या मैं तुम्हारा नाम ले सकता हूँ? शाहवेज खान ने बड़ी मासूमियत से पूछा था और अबीहा शाह जला उठी थी। अय प्यारी लड़की, ये शख्स जो हारा हुआ है, जिसने बेचैनियाँ अपने दिल में समोली हैं, ये शख्स आपसे बेहद प्यार करता है। उसने आपके वालिद के कदमों में गिरकर आपके बेगुनाही का इतराफ़ किया है। ये शख्स सारी ज़िंदगी आपकी याद में तड़पने के लिए तैयार है, जैसे आपने कहा था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है और बेचैन है। वो नादिम है और ख़तावार है। वो बहुत एहतराम से अपने दिल की हालत बता रहा था। शाहवेज खान उसे पहले से बेहद कमज़ोर नज़र आ रहा था। उसकी हमावक़्त मुस्कुराती आँखों के दीप बहुत मदम दिखाई दे रहे थे। उसकी शिकस्त के असरात उसके खूबसूरत खदोखाल में घर कर गए थे। उसकी हालत की हकीकत उससे सिवा क्या थी कि वो शख्स सच कह रहा था। मैं वापस आने के लिए नहीं कहूँगा, मगर मुझे आपकी ज़रूरत है। उसकी आंखों में आस थी। मैं आपको मुझसे नहीं, उस लड़की से मोहब्बत है जिससे आपने पहली बार फ़ोन पर बात की, जिससे 9 माह का ताल्लुक़ रहा। मैं तो बस ऐसी ही बीच में आ गई। ये दूसरा रिश्ता मैं नहीं बरकरार रख सकती। वो उसकी सुनहरी आंखें मोटे मोटे आंसू से भर गई थी। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि बोर्ड पर किस लड़की की उंगलियाँ मेरे लिए जवाब लिखती थी। मुझे नहीं मालूम कि किस लड़की की आवाज़ पहली बार मेरे कानों में सुनी। मुझे बस इतना मालूम है कि मेरा रूह का रिश्ता उस लड़की के साथ जिसका नाम अबीहा शाह है, जिसकी तस्वीर मेरे दिल में है, जिसकी पसंद नापसंद और आदत सब कुछ मुख्तलिफ है। मैं इकरार करता हूँ, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है, सिर्फ आपसे। वो तड़प कर उसके शकूक व शुबहात की वजाहत कर रहा था। उसने बेचैनी से उसके हाथ थमे थे और अबीहा शाह उछल कर रह गए। उससे बेहद तेज़ भी बुखार था। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। आपको बुखार है? उसने लुझ कर पूछा। हाँ शायद। ये शायद क्या होता है? वाकई टेम्परेचर है। वलम्हों में परेशान हो उठी। काश मैं आपको रोक पाता। उसने बड़ी आस से ख्वाहिश की थी। आप मुझे रोकेंगे तो नहीं? मैं रुकूंगी कैसे? आप मुझे रोकेंगे नहीं तो मैं रुकूंगी कैसे? उसके दिल ने लम्हों में फैसला किया था। मतलब? यानी कि तुम? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच अबीहा। जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ वो मुझे बिया कहते हैं। मुझे मालूम है। वो शरारत से मुस्कुराया। कैसे? वो हैरान हुई। आरिश ने बताया था। वो सर खुजा कर बोला। वो इस वक्त ये जिक्र नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी वो उनके बीच आ गई थी। अबीहा शाह ने रुख मोड़ लिया था। तुम सिर्फ मेरी बिया हो, सिर्फ ये बात रखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? उसके हाथ थाम कर मुश्किल सा बोला। जवाबन वो चंद में उसकी दिलकश खदुकाल देखती रही, फिर उसके लबों पर हाथ रखते। ये टॉपिक अब हमारे बीच कभी नहीं आएगा, उसने नरमी से कहा। और इतनी खूबसूरत जवाब पर वो निहाल हो उठा था। फ़ौरन बाजुओं के घेरे में लेकर उसे अपने पाँव का यकीन दिलाया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ बिया, आइंदा तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, तुम्हारे यकीन को कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम बहुत अजीम लड़की हो जो तुमने इस सबके गुनाह माफ़ कर दिए। उसने चेहरा अपने सामने लाते हुए उसने अपने एक जज्ब से कहा। अगर मैं किसी को माफ़ न कर दी तो भी उस नफ़रत की आग में मुझे ही जल रहा था। शाहवेज आरिश ने जो किया उसका फ़ेल था। उससे ताल्लुक़ तोड़कर मैं उसकी ज़ात से कहीं ज़्यादा अपने वालिदैन और अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचाती। बहुत दिन मैंने अपने दूरियों में गुजार दिए, कुदरतों और साफ्तों में गुजार दिया। मैं मज़ीद अपने से दूर नहीं रह सकती। शायद आज पहली बार उसने खुलकर शाहवेज खान के सामने अपने जज्बों का इजहार किया था। वो सब आपके हैं मादाम, तो ये इंसान, उसने शरारत से उसकी लट खींची। ये भी तो मेरा है, उसने बरजस्ता जवाब दिया। तो शाहवेज खान
نے بے ساختہ اس کے بالوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ وہ اس کی بے پناہ غربت پر بری طرح پھنسلی ہوئی تھی۔ آپ بہت خراب ہیں، بچوں کی طرح کرتے ہیں، تھوڑے سے دن میں پاس نہیں تھی اور کتنے ویک ہو گئے ہیں اور طبیعت بھی خراب کر لی ہے۔ وہ سچ مچ بیویوں کی طرح لڑ رہی تھی۔ اب تم آ گئی ہو نا، تو میرا خیال رکھا کرنا۔ اب یہ کام بھی میں کروں؟ نہیں، تم بس میرے پاس رہنا، باقی کام میں خود کروں گا، وہ مسمت سے بولا۔ بہت غلط ہیں۔ وہ چھیم کر مسکرائی اور اس کی ہمراہ لاؤنج میں آ گئی۔ باقی تمام افراد کو بھی یہ خوبصورت تبدیلی اور خوشخبری سنانا تھی۔ ابھی شاہ بے حد خوش تھی۔ محبت سچی ہو تو اسے منزل ضرور ملتی ہے اور محبتیں تو اپنی جگہ خود بنا لیتی ہیں۔ شاویز خان کی محبت کو بھی ابھی شاہ نے اپنے دل میں پایا۔ جب اس نے اپنے من کو ٹٹولا کر دیکھا تو وہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جب قدرت نے اس کا جوڑ شاویز خان کے ساتھ بتایا ہے تو پھر وہ کیسے اس رشتے کو توڑتی؟ اس نے جب سب کو معاف کر دیا تو پھر اس شخص کو کیسے سزا دیتی جس کا وجود خود اس کے دل کا چین تھا؟ ہے نا محبت بڑا بھید۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا اینڈ، جس کا نام تھا وفا کی راہگزر۔ کیسا لگا آپ سب کو ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب میں چینل آپ سے پرس تھا بیل آئکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک اور نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔